یہ کتاب و توحید وہ کتاب ہے جس کے بارے میں محمد علی مرزا یہ کہتا ہے کہ کتاب و توحید 24 کیرٹ سونا ہے، یہ کتاب و توحید۔ اب اس کتاب و توحید میں ابن عبدالوہاب نجدی صاحب نے ایسے فتوے اور ایسے اقوال اپنی طرف سے لکھے جو امت مسلمہ کی اکثریت کو مشرک قرار دینے میں اور مسلمانوں کی جو سواد اعظم ہیں ان پر کفر اور شرک کے فتوے ان کتابوں میں لگایا گیا ہے۔ اور اسی کتاب و توحید کے صفحہ نمبر 361 پر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات اقدس پر بھی شرک کا فتویٰ لگایا گیا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا مشرک جناب آدم علیہ السلام کو قرار دیا گیا اس کتاب و توحید کے صفحہ نمبر 361 پر، ایک اسرائیلی روایت کی بنیاد پر، جس اسرائیلی روایت کو محدثین نے رد کیا، اس کی تردید کی، اور وہ اسرائیلی روایت اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی عصمت کے بھی بالکل منافی ہے۔ اس روایت کا سہارا لیتے ہوئے ابن عبدالوہاب نجدی نے اپنی کتاب و توحید میں پوری تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا مشرک جناب آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ قرار دیا۔ اور ابن عبدالوہاب نجدی صاحب نے پھر نجد سے اپنی تاریخ کا آغاز کر کے یہاں تک انہوں نے اپنی کتاب کشف و شبہات کے صفحہ نمبر 15 پر لکھا اور لکھا کہ مشرکین مکہ کا جو خون بہانا حلال ہوا اور ان کے مالوں کو لوٹ لینا مباح قرار دیا گیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صفحہ 15 پہ لکھتے ہیں، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ توحید ربوبیت کے اقرار نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا۔ یعنی مشرکین مکہ توحید ربوبیت، اللہ کو وحدہ لا شریک فی ربوبیت مانتے تھے۔ صرف وہ لوگ جو فرشتوں، نبیوں یا ولیوں کا قصد کرتے تھے، وہ صرف ان کی سفارش کے ذریعہ قرب خداوندی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسی عقیدہ کی روح سے ان کا مال مباح اور ان کو قتل کرنا حلال ٹھہرا۔ یعنی ابن عبدالوہاب نجدی مشرکین مکہ کے قتل کرنے اور ان کے مالوں کو مباح اور ان کے خونوں کو حلال اور مباح قرار دینے کی وجہ جو بیان کر رہے ہیں، یہ وجہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے فتوے مسلمانوں پر لگائے اور ان کے قتل کا فتویٰ دیا اور ان کے مالوں کو مباح قرار دیا، تو کہتے ہیں میرے پاس یہ دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی مشرکین مکہ کے قتل کو مباح قرار دیا، ان کے مالوں کو لوٹ لینا مباح قرار دیا، کیونکہ وہ انبیاء، اولیاء اور فرشتوں سے مدد مانگنے کے اور ان سے استعانت کے قائل تھے، تو لہذا میں اگر یہ کام کرتا ہوں تو میرے پاس یہ دلیل ہے۔ اور اسی طرح ایک وہابی عالم سلیمان بن سہمان اپنی کتاب الہدیۃ السنیہ، اس کا ترجمہ ہے تحفہ وہابیہ کے نام سے شائع ہوا، اس کے صفحہ نمبر 59 پر لکھتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کریں وہ مشرک ہیں، شرک اکبر کے مرتکب ہیں، اگرچہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ فاعل حقیقی فقط رب العزت ہے، اور ان صالحین سے دعا کرنے کا مقصد محض یہ ہے کہ ان کی سفارش سے مراد بر آئے گی، گویا یہ ایک واسطہ ہے، یعنی ان کا فعل بہر حال شرک ہے، اور ایسے لوگوں کا خون بہانا جائز ہے اور ان کے اموال کا لوٹ لینا مباح ہے۔ تو مسلمانوں کے مالوں کو لوٹ لینا مباح قرار دیا گیا، مسلمانوں کے خون کو بہانا حلال قرار دیا گیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لینا جائز قرار دیا گیا وہابی تحریک۔